24 کا تھا ہمارا سٹن تھا، دھرنا تھا، تو وہاں ان کو کہا گیا کہ ہم ہف گئے ہیں، ہم بھی تھک گئے ہیں، اور آپ کی بھی ہم خان صاحب کو چھوڑتے ہیں اور آپ اس کو جو ہے مؤخر کریں، یہ جو ہے دھرنا ڈی چوک پہ نہ دیں۔ یہ کس نے آفر کی سر؟ یہ ٹاپ سے ہوئی۔ یہ کہنا کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ غلط ہے۔ خان نے بارہا کہا ہے کہ یہ فوج بھی میری ہے، یہ ملک بھی میرا ہے، ہم اپنی فوج کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، اور فوج مضبوط تبھی ہو سکتی ہے جب عوام کی اس سے تائید اور حمایت، محبت میسر ہو۔ پاور پالیٹکس کی پارٹی بن چکی ہے، پیپلز پالیٹکس انہوں نے خیر بات کہہ دی ہے۔ اور پھر آپ بی ٹیم بن گئے، شہباز شریف کی بی ٹیم بن گئے، تو ضیاء الحق کی باقیات اور بھٹو کے قاتلوں کے ساتھ جب آج کی قیادت ہاتھ ملائے گی، پیپلز پارٹی نے اپنے نظریے کو خیر بات کہہ دیا۔ دیکھیں، آزادی کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اگر آپ سانس نہیں لینے دیتے، اگر آپ پیکا جیسے قوانین بنا کر یعنی اظہار پر بھی قدغن لگا دیتے ہو، کوئی ڈو ہے، کوئی ہاک ہے، کوئی چاہتا ہے اگریسو قسم کا کارروائی کی جائے، کچھ لوگ ہیں جن میں ٹھہراؤ ہے، تجربہ ہے، جو عمر کے ذرا بڑے ہو گئے ہیں، 2-2 ارب روپے کی آفریں کی ہے، عہدوں کی آفریں کی ہے۔ کون آفر کرتا ہے 2.5 ارب؟ اتنا امیر کون ہے سر؟ پھر آپ شرارت کر رہے ہیں۔ اگر میں کوئی ذرا نرمی کی بات کروں تو کہیں گے کمپرومائز ہے، اگر میں جبلت کی بات کروں گا تو کہیں گے اے بندہ ٹھیک ہے۔ میں پارٹی میں نہیں تھا، جب میں نہیں تھا پارٹی میں اور خان صاحب میرے گھر تشریف لائے تھے، اس وقت میں نہیں تھا، اس وقت میں نے فیس لی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وی نیوز کے ساتھ میں ہوں بلال عباسی۔ آج ہمارے مہمان پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب لطیف کھوسہ صاحب، بہت شکریہ سر وی نیوز کو ٹائم دینے کے لیے۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں، آپ پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق تھا اور بڑا عرصہ آپ نے پیپلز پارٹی کو دیا، کیا وجہ بنی کہ آپ نے بھی پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیا اور آپ پی ٹی آئی میں آ گئے؟ کیا کسی نے آپ کو کہا تھا یا کوئی لایا آپ کو پی ٹی آئی میں؟ دیکھیں، نہ مجھے کسی نے کہا، نہ مجھے کوئی لے کے آیا۔ میں پیپلز پارٹی میں بھی بنیادی رکنوں میں سے ہوں۔ 4 آنے کی میری ممبرشپ تھی، اور آج بھی پرچی وہ میرے پاس موجود ہے، اور میں مختلف عہدوں پر پارٹی کے رہا، اور پارٹی اس وقت جو تھی پیپلز پالیٹکس کرتی تھی، عوامی سیاست کرتی تھی۔ بھٹو صاحب ایک جم غفیر پر، اور جو ان کا جو ماشاءاللہ ایک اٹھان تھی، ایک ایسا لگتا تھا ڈائنامک پرسنالٹی ہے، یوتھ کو میسمرائز کرتا۔ اب بدقسمتی سے یہ پاور پالیٹکس کی پارٹی بن چکی ہے، پیپلز پالیٹکس انہوں نے خیر بات کہہ دی ہے۔ تو پیپلز پالیٹکس سے جب آپ پاور پالیٹکس میں جاتے ہو تو پھر پاور پالیٹکس میں تو شہباز شریف کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، اور پھر آپ بی ٹیم بن گئے، شہباز شریف کی بی ٹیم بن گئے، تو ضیاء الحق کی باقیات اور بھٹو کے قاتلوں کے ساتھ جب آج کی قیادت ہاتھ ملائے گی اور عوام کو کیڑا مکوڑا سمجھ کے وہ جو ہے کسی اور کے کندھوں پر سوار ہو کر اقتدار میں آنے کی سوچے گی، تو میں نے، معاف کیجیے گا، پیپلز پارٹی نہیں چھوڑی۔ پیپلز پارٹی نے اپنے نظریے کو خیر بات کہہ دیا، ہم آج بھی اسی نظریے پر ہیں۔ پیپلز پالیٹکس، جمہور، پاکستان کی جمہور، اور پاکستان دھرتی ماں کے ساتھ پیار کرنا۔ اب آپ نے اگر بوٹ پالش کے ساتھ پیار کرنا شروع کر دیا ہے اور انہی کی غلامی میں آپ چلے گئے ہوں، تو پھر میری تو بہت زیادہ معذرت کے ساتھ آج میں سمجھتا ہوں، یا بھٹو صاحب نے پاور پالیٹکس کو اور الیکٹیبلز کو ختم کیا تھا۔ 70 میں انہوں نے جس کو بھی ٹکٹ دیا تھا، کھمبے کو بھی دیا تھا، تو وہ بھی منتخب ہو گیا تھا۔ یا 2024 کا جو الیکشن ہوا ہے، سارے یعنی وہ جو سمجھتے تھے کہ ہماری وجہ سے ہی عمران خان ہے، ترین صاحب کو دیکھیں وہ کہتے ہیں میں نے کیا، علیم خان کو دیکھیں وہ میں نے، خٹک صاحب کو دیکھیں وہ کہتا پارٹیاں بنائی، کہاں گئے وہ، اور ایسے فارغ ہو گئے۔ اور خان صاحب نے جسے بھی ٹکٹ دی، باوجود اس کے کہ فسطائیت ہوئی اور سمبل چھین لیا گیا، لیکن لوگوں نے پھر الیکٹیبلز کو ختم کر کے، دفن کر کے، پھر پیپلز پارٹی کو اجاگر
پیپلز پالیٹکس کو اجاگر کیا، اور وہی میں وہیں کھڑا ہوا ہوں، سو اس لیے میرے اس میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ سر نظر تو نہیں آ رہا کہ پیپلز پالیٹکس جو ہے جو جماعت کر رہی ہے وہ اب یا آئندہ دور میں کامیاب ہوگی؟ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کیا اسی طرح پیپلز پالیٹکس کر کے کوئی جماعت اقتدار میں آ سکتی ہے؟ دیکھیں، کاش کہ بھٹو صاحب نے ایک غلطی جو انہوں نے کی، حمود الرحمن کمیشن پر کاش عمل کیا ہوتا، اور ان کو جو ہے مورد الزام جو بھی اس میں قرار دیے گئے ہیں ان کو چوکوں میں پھانسیاں دیتے۔ عوام ہے آرٹیکل 7 میں، اور وفاداری آرٹیکل 5 میں ہے کہ عوام کے ساتھ لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ مینز دا پیپل آف پاکستان، اینڈ اوبیڈینس اینڈ allegiance ٹو دا کانسٹیٹیوشن is the inviolable obligation of every citizen of Pakistan. آرٹیکل 5 میں، چاہے وہ آرمی چیف ہو، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، وفاداری عوام کے ساتھ اور تابعداری آئین اور قانون کے ساتھ۔ اور یہی بات قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں جب وہ کوئٹہ گیرزن میں ایڈریس کر رہے تھے تو انہوں نے کہا بھائی حکومتیں آتی جاتی رہیں گی، آپ کو تنخواہیں عوام کے جو ہے ٹیکسز کے خون پسینے کی کمائی سے دیے جاتے ہیں، آپ کے پے ماسٹر عوام ہیں، آپ نے عوام کے ساتھ جو ہے وفاداری کرنی ہے۔ یہی جو ہے 1973 کی روح ہے۔ دیکھیں، آزادی کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اگر آپ سانس نہیں لینے دیتے، اگر آپ پیکا جیسے قوانین بنا کر یعنی اظہار پر بھی قدغن لگا دیتے ہو، فکر پر بھی قدغن لگا، سوچ کو بھی آپ پابند سلاسل کر دیتے ہو، تو پھر جو ہے اس کا لاوا پھٹتا ہے۔ یہ کیا انہوں نے 26 نومبر کو یہاں اسلام آباد کی سڑکوں پر خون کی ہولی کھیلی گئی ہے، لیکن آپ کا کیا خیال ہے اس سے ان کی کوئی حد لذیذ ہو گئے؟ نفرتیں بڑھی ہیں اور غم و غصہ غیظ و غضب بڑھا ہے۔ ڈرو اس غیظ و غضب غم و غصے سے، جب خدا نخواستہ وہی بنگلہ دیش والا حال ہو کہ پھر آپ کو ہندوستان میں پناہ لینی پڑے، اور پھر آپ کا جو ہے بنگلہ دیشی جو سربراہ ہے وہ جا کے کہتا ہے کہ مجھے اس کو دو، اندرا گاندھی کو ہم نے ٹرائی کرنا ہے اس کو، اور ہم نے اس کو سزائیں دینی ہے، اس نے قوم، ملک اور عوام کی یہ جو ہے اس نے جرم کیے ہیں اور مجرمیت کی ہم سزا دیں گے۔ تو عبرت کا مقام ہوتا ہے جب آپ عوام کی غیظ و غضب کے اور ان کے جو ہے غم و غصے کو جب آپ للکارتے ہو، یا ملک دو لخت ہوتا ہے جس طرح بنگلہ دیش بنا، یا پھر وہی جو ہے حکمران چھوڑ کر بھاگتے ہیں جس طرح جو ہے وہ حسینہ واجد کو اور اسد کو کیا گیا۔ تو میں تو بہت پر امید ہوں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ عنقریب یہی جو ہماری عوام ہے جو اس وقت پسی پڑی ہے اور اس وقت جو ہے وہ خائف بھی ہے اور ان پر تشدد بھی ہے، وہ پابہ سلاسل بھی ہیں، ان کی چادر اور چار دیواری بھی تقدس نہیں مجروح کیا گیا ہے۔ آپ کی پارٹی میں آج کل یہ جو اختلافات ہیں ان کو بہت زیادہ تقویت مل رہی ہے، ہر ایک رہنما دوسرے کے خلاف ہو گیا، اس کی کیا وجہ ہے سر؟ دیکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں ایک پارٹی کا جاندار ہونے کا ایک جو ہے آپ کو ملتا ہے، مختلف اس میں جو ہے لوگ اپنا اپنا سوچ رکھتے ہیں، اپنی اپنی فکر رکھتے ہیں، کوئی ڈاو ہے، کوئی ہاک ہے، کوئی چاہتا ہے اگریسو قسم کا کارروائی کی جائے، کچھ لوگ ہیں جن میں ٹھہراؤ ہے، تجربہ ہے، جو عمر کے ذرا بڑے ہو گئے ہیں، وہ ایک اور طریقہ چاہتے ہیں کہ اس میں جو ہے رپچر نہ ہو۔ دیکھیں، ہماری پارٹی کے آپ جو بات کر رہے ہیں یہ ہماری پارٹی کی ڈویسونیس نہیں ہے، یہ وائبرنٹ ایک جو ہے ایلیمنٹ آپ کو نظر آتا ہے، اور پھر ٹالرنس نظر آتی ہے کہ کتنا ہماری قیادت اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے اس بات کو اور تنقید کو۔ ظاہر ہے کہ ان کی بھی خواہش یہ ہوتی ہے، اب ہم سے کہتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کو 8 فروری 2024 کو آگ کا دریا عبور کر کے ہم نے آپ کو ووٹ دیے، آپ نے ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ کیوں ڈالنے دیا؟ ہم سے پوچھتے ہیں، اور وہ حق بجانب ہیں، لیکن بتائیے گا ہم اپنی ایکسپلینیشن دے کے آج تک کوشاں ہیں کہ جی اس کا تدارک کیا جائے۔ ہم نہیں چاہتے رپچر ہو اور اسٹیٹ کو، ریاست کو اور پاکستان اور دھرتی ماں کو نقصان ہو۔ ظاہر ہے کوئی بھی نہیں چاہے گا، سچی بات ہے۔ اگر ہم، اور یہ پولیٹیکل پارٹیز میں سمجھتا ہوں کہ یہ غنیمت ہوتی ہیں کسی بھی ملک کے لیے، کیونکہ اگر پولیٹیکل پارٹیز ہٹ جائیں تو فری فار آل ہو جائے گا۔
میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے، عمران خان کی قیادت پر کسی کو اختلاف نہیں ہے. پارٹی کون سی ٹوٹی ہے مجھے بتائیں، کون سا ایم این اے، کون سا ایم پی اے، کون سا سینیٹر جو ہے انہوں نے توڑ لیا ہے. 2-2 ارب روپے کی آفریں کی ہے، عہدوں کی آفریں کی ہے. کون سی لالچ دنیا کی ہے جو نہیں دی گئی ہے؟ لیکن خان کی محبت کھڑے ہوئے ہیں. یہ جتنے بھی آپ کو ڈسیڈنٹ آوازیں آتی ہیں، کون آفر کرتا ہے 2.5 ارب؟ اتنا امیر کون ہے سر؟ پھر آپ شرارت کر رہے ہیں. جو بھی قوتیں ہیں وہ چاہے مسلم لیگ نون کی ہو، چاہے پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے وہ تھرڈ فورس ہو، جو بھی ہو انہی کے ذریعے آفریں آتی ہے. اور صرف لالچ اس کی نہیں آتی ہے بلکہ لالچ عہدوں کی بھی ملتی ہے، اپنے بچوں کی ایڈجسٹمنٹس کی بھی ملتی ہے. اور پھر جب وہ لالچ نہیں ہوتی تو پھر تشدد بھی ہوتا ہے، مقدمات بھی بنتے ہیں، اغوا بھی ہوتا ہے. ہمارے ایم این ایز کو جو ہے اٹھایا گیا، 5 ایم این ایز کو تو 26ویں ترمیم میں جو ہے ان کے ووٹ لیے گئے قومی اسمبلی میں. اکثر مینگل اپنے سینیٹرز کو ڈھونڈ رہا تھا اور وہ سینٹ کی لابی سے اسے نکال کر ویل چیئرز پر اس کے سینیٹرز کو لے کر آئے. تو یار کس بات کی مطلب، مجھے اب آپ بتائیں گے اس میں کس کو مورد الزام ٹھہراؤں. لیکن ظاہر ہے کہ 26ویں ترمیم کس کو سوٹ کرتی تھی. 26ویں ترمیم کے ذریعے انہوں نے آئین کی روح کو مجروح کر دیا. آپ نے پہلا سوال ہی کیا تھا پیپلز پارٹی کا، تو بلاول بھٹو ہراول دستہ تھے اس 26ویں ترمیم میں. روح تڑپ رہی ہوگی بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو اور رانی شہید بے نظیر بھٹو کی کہ ہمارے اس آئین کا چہرہ مسخ کر کے انہوں نے تابع کر دیا، غلام کر دیا، ایگزیکٹو کے نیچے انہوں نے تابع کر دیا. ٹرائیکوٹمی آف پاور، 3 ستونوں پر ہی ہمارے آئین کی خوبصورتی تھی. ایک آئین، ایک ستون کو آپ نے منہدم کر کے رکھ دیا، تو آئین کو تو آپ نے مجروح کر کے ختم کر. اب جوڈیشل پیکنگ ہو رہی ہے، عدالتوں میں بھرے جا رہے ہیں ججز کی، من پسند ججز کی. وہ ایک سینئر جج جو آج کل ایکٹنگ چیف جسٹس بھی ہیں، انہوں نے کہا، اور یہ پبلکلی کہا، میں کوئی یہ نہیں کہ کوٹ کر رہا ہوں اخبار میں، انہوں نے کہا جی ہم جس کو نامزد کرتے ہیں ججی کے لیے اس کو ایک ہی ووٹ ملتا ہے اور باقی سارے یہ ان کے حکومتی ووٹ ہیں وہ ان کو بنا دیتے ہیں جج. ہم جس کو اپنے تئیں میرٹ پر سمجھتے ہیں کہ یہ اس اہل ہے کہ اسے عدالت عالیہ میں عظمیٰ میں ان کو جج بنایا جائے، تو اس کو ایک ہی ووٹ ملتا ہے جو ہم دیتے ہیں. باقی یہ اپنی من پسند جو ہے. اچھا سر، یہ آپ کی پارٹی کے حوالے سے میں نے بات کی سر، کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کی پارٹی میں بھی کچھ لوگ ہیں، خصوصاً جو وزیر اعلیٰ یا کوئی پارٹی کی جو ابھی موجودہ قیادت ہے یہ کمپرومائزڈ ہے. آپ کیونکہ ظاہر ہے زیادہ گہری نظر رکھتے ہیں اور پارٹی کے اندر بھی، آپ کے خیال میں کون کون سے رہنما اس ٹائم کمپرومائزڈ ہیں آپ کی پارٹی میں؟ کمپرومائز کا لفظ ایک آگے ہے، جس طرح الیکٹیبلز کا ہے، جس طرح وہ مختلف الفاظ آتے ہیں. دیکھیں کمپرومائزڈ آپ نہیں کہہ سکتے، کچھ لوگوں پر ضرور یہ باتیں کی جاتی ہیں اور یہ القابات دیے جاتے ہیں. لیکن اگر میں کوئی ذرا نرمی کی بات کروں تو کہیں گے کمپرومائز ہے. اگر میں جبلت کی بات کروں گا تو کہیں گے اے بندہ ٹھیک ہے. تو دیکھیں کمپرومائز، اب عوام کا بھی پرسیپشن جو ہے وہ یہ ہے، عوام بھی چاہتی ہے، ان سے جان چھڑانا چاہتی ہے، اس حکومت سے جان چھڑانا چاہتی ہے، اس فسطائیت سے تنگ آئی ہوئی ہے، جان چھڑانا چاہتی ہے. اس جو ہے وہ کہتے ہیں، وہ کہا نا اس نے کہ کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا. اب ہم جب غلامی ہم نے آئی ایم ایف کی قبول کر لی اور کشکول کا پیالہ لے کر ہم دنیا میں سارے جو ہے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، تو اس سے میں کیا کہوں کہ کیا خودداری ہماری جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. ہم بڑے ٹرمپ ڈھول بجاتے ہیں کہ جی ٹرانشی مل گئی، جی ہمیں جو ہے ایک وہ انہوں نے قسط دے دی آئی ایم ایف نے، اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. شرم آنی چاہیے جنہوں نے ہماری تقلید کی. پی آئی اے کا دیکھیں، وہ ایمریٹس نے ہماری تقلید کی، وہ کہاں کی کہاں پہنچ گئی. ساؤتھ کوریا نے ہمارا بجٹ لے کر جو ہے 5 سالہ وہ اس کو تقلید کی، وہ ساؤتھ کوریا کہاں تک وہ اس میں چلا گیا ہے. اور ہماری تنزلی ہی تنزلی ہے. آج 50% سے زیادہ جو ہے ہماری آبادی غربت کی دہلیز سے نیچے چلی گئی ہے. آج ہماری بچے جو پیدا ہو رہے ہیں اسٹنٹ
اسٹنٹڈ گروتھ میں 50% سے زیادہ اسٹنٹڈ گروتھ، اس کا مطلب ہے ہماری آئندہ نسل جو ہے وہ ذہنی اور جسمانی طور پر مفلوج ہوگی. آپ دیکھیں 3 کروڑ بچہ اسکولوں میں نہیں آج جا رہا ہے. نالج بیسڈ ایرا ہے، اس میں تعلیم کے بنا کیا ہے. اور 3 نسلیں ہم گروی رکھ چکے ہیں. 70,000 ارب ہمارا قرضہ ہو گیا. 70,000 ارب قرضہ ہو گیا. 3 نسلیں ہماری گروی ہو گئی ہیں. آج جو بچہ پیدا ہو رہا ہے 3 لاکھ قرضے کے نیچے پیدا ہو رہا ہے، جس نے سانس ابھی نہیں لیا ہے. تو لوٹ مار اتنی ہوئی ہے اس دھرتی ماں کی، اتنی ہوئی ہے کہ آپ کی سوچ ہے. وہ جتنے کیسز تھے پاپائے روم نواز شریف پر اور اس کے خانوادے پر، 100% وہ سچے کیس ہیں. لیکن ایسے کر کے اپنے آپ کو بریت کروائی. اور یہ جو ہے لندن کا جو باجوہ صاحب نے معاہدہ کیا تھا محترم نواز شریف صاحب کے ووٹ لینے کے لیے، اپنی جو ہے ایکسٹینشن لینے کی سلسلے میں جب گئے تھے، تو اس پر جو ہے عملداری ہو رہی ہے. اور کہ جی اس کو نکالو عمران کو، اس کو اندر کرو، اس کو اسی طرح جو ہے مجھے میرے کیسز ختم کرو، مجھے جو ہے وہ عزت اور وقار سے لے کر جاؤ اور مجھے تاج پوشی کر کے وزیر اعظم بناؤ. یار اس طرح سے آپ کا کیا خیال ہے؟ جب ہم نے یہ کیے ہیں -1 کیے ہیں یا کسی کو مسلط کیا ہے، ملک کا نقصان ہوا ہے. اور پھر اب تو ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہے دھرتی ماں کو، ابھی بھی ہم گدھوں کی طرح نچوڑ رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتا ہم پاکستان کے ساتھ مخلص بھی ہیں کہ نہیں. اچھا یہ بتائیے کہ سر آپ کی جب پارٹی کی اپنی انٹرنل کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے، اس میں زیادہ تر لوگ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں اور وہی یہی جو سیاسی طرز عمل چل رہے پی ٹی آئی کے اسی کے حامی ہوں گے. کچھ لوگ سر لگتا ہے جو باہر آوازیں آتی ہیں کہ کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے بھی حامی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہمیں اپنی پالیسی کو تھوڑا سا نرم کرنا چاہیے. کیا ایسا ہے سر؟ کون لوگ ہیں جو نہیں؟ دیکھ ایک بات تو یہ کہنا کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، یہ غلط ہے. خان نے بارہا کہا ہے کہ یہ فوج بھی میری ہے، یہ ملک بھی میرا ہے. بار کہا ہے فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے. جب کوئی ایک سپاہی یا کوئی ہمارا لیفٹیننٹ یا میجر وہ شہید ہوتا ہے بارڈرز پہ یا ادروائز دہشت گردی میں، ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا ہے. ہمارا بچہ ہے، بیٹا ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا ہی ہے وہ حصہ. تو ہمارا تو تکلیف ہوتی ہے سچ بات پہ. یہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیدھی بات ہے کہ آپ کا عمرانی معاہدہ ہے، آپ کے حدود و قیود متعین شدہ ہے، آپ کے تمام معاملات کا احاطہ کیا جا چکا ہے آئین کے اندر اور متفقہ طور پر آپ نے اپنا نافذ کیا ہے اور آپ نے حلف اٹھائے ہوتے ہیں. آپ اس کے دائرہ حدود و قیود کے اندر رہ کر خدا را کام کیجیے گا. اب فوج کا کام دیکھیں یہ نہیں ہے جو وہ کر رہی ہے اس وقت یا جو کرتی آئی ہے. کب تک اس طرح سے کرو گے؟ دیکھیں یہ لوگ جو ہے قیادتیں اتنی آسانی سے نہیں ملا کرتی ہیں کسی ملک کو. اب اگر یہ ہر دل عزیز ہیں اور یہ آنکھوں کا تارہ ہیں اور یہ لوگوں کی دھڑکنیں ہیں دلوں کی، میں یقین کریں باہر گیا ہوں 99% جو ہے اوورسیز پاکستانی عمران خان کے حق میں ہے اور پہچان ہے پاکستان کی. عمران خان جو ہے باہر دنیا میں کسی کو بات کریں تو سیلیبریٹی، وہ ورلڈ فیم کا جو ہے ایک لیڈر ہے. ہم نے اسے بجائے اس کے کہ اس کے ذریعے ہم پاکستان کو اوپر لے کے جائیں، ہم نے اسی کو بند کر کے اسی کی پارٹی کو پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور پھر آپ کہتے ہیں کمپرومائز کا ٹپا لگا دو. تو کمپرومائز میرا نہیں خیال. دیکھیں ہاں البتہ آپ کا ایک پالیسی میں، ایک اسٹریٹجی میں ایک دھیمے پن ہوتا ہے، ایک نرمی ہوتی ہے، ایک اگریشن ہوتی ہے. آپ اس کو ہاکس کہتے ہیں، ان کو ڈوز کہتے ہیں. اب چونکہ عوام خود بے چین ہو چکی ہے، 2 سال ہو گئے ہیں، خان اندر ہے، ہم سے پوچھتے ہیں بھائی تم ایم این اے کس بات کے بنائے ہیں؟ ہم نے تمہیں بنایا ہے. خان کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا. آپ ایوانوں میں بیٹھے ہو یا آپ اے سیز میں بیٹھے ہو، فلانا بیٹھے ہو. ہمیں بھی یقیناً یہ سننی پڑتی ہیں اور تکلیف دہ ہوتا ہے. مجھے بتائیں کیا کریں ہم، کیا کریں جب آپ اتنی زیادہ انٹروژن آپ اندر ملک کے ہر ضلع میں آپ نے ایک سیکٹر کمانڈر بٹھانا ہے، ایک کرنل بٹھانا ہے، ایک بریگیڈیئر بٹھانا ہے، ایک میجر بٹھانا ہے، ایک کیپٹن بٹھانا ہے اور پلاتون دے دینی ہے. تو پھر آپ کے وہ تو غیر محفوظ ہو گئے بارڈرز. تو پھر آپ کی در اندازی تو ہوگی، دہشت گرد جو ہے وہ اکراس دا بارڈرز آئیں گے. یہ ہمارے لیے تکلیف دہ ہے. لیکن یہ کہنا کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، یہ بالکل غلط ہے.
ہم اپنی فوج کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، اور فوج مضبوط تبھی ہو سکتی ہے جب عوام کی اس سے تائید اور حمایت، محبت میسر ہو. مجھے یاد ہے جب سر تو عوام میں فوج کی محبت ڈالنے کے لیے آپ لوگ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کریں ان کو ہاں آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. آقا ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. او بھائی اپنے کردار پہ چلے جاؤ، سیاست جن کا کام ہے انہی کو کرنے دو، آئین میں متعین شدہ ہے. آپ کا کام نہیں ہے سیاست کرنا. اب آپ جو ہے وزیر اعظم آرمی چیف کی تعریفیں کرنے پہ نہیں وہ تھکتا، اور ماشاءاللہ ادھر سے ISPR اور وہ وزیر اعظم کی اور حکومت کی تعریفیں کرنے پہ منتورا حاجی بگو ہم تو برا ملا بگو. یہ تو پھر ماشاءاللہ ایک بیڈ لاک آف کنوینئنس چل رہا ہے. اور اس طریقے سے جو ہے ایک 17 سیٹیں والے ہارے ہوئے شخص کو آپ نے وزیر اعظم بنا کے مسلط کر دیا ہے. یہ عوام کی اس سے زیادہ توہین کوئی ہو سکتی ہے؟ I am the state. As an MNA, I represent the people of Pakistan. I'm the voice of the people of Pakistan. کیوں اس بات کو تسلیم نہیں کرتے؟ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ ڈیفنس سیکٹری سے بھی نیچے پروٹوکولز میں آتا ہے آرمی چیف؟ کیوں سمجھتا ہے کہ میں سپرا کانسٹیٹیوشن؟ وہی اپنے دائرہ اختیار میں رہو یار، آئین کی پاسداری کرو، قانون کی عملداری کرو. اسی میں مہذب قومیں جو ہیں ترقی کرتی ہیں. ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، ہم آپ کو نہیں دیکھنا چاہتے خون رستا ہوا آپ کا. آپ کیوں ہمارا خون جو ہے نچوڑتے ہو؟ اچھا سر، عمران خان کی رہائی کے لیے آپ کی پارٹی نے بہت ساری کوششیں کی، آپ کے جو کارکن ہیں انہوں نے قربانیاں بھی دی، دھرنے بھی دیے، آپ لوگوں نے سب کچھ کر لیا، لیکن عمران خان کی نہ رہائی ہوئی ہے نہ ہوتی نظر آ رہی ہے. یہ کس کی ناکامی ہے سر؟ دیکھیے عمران خان از رولنگ دس کنٹری. عمران خان ہی اس وقت پرائم منسٹر ہے. 3 سال سے عمران خان کے گرد ہی سارا محور گھوم رہا ہے. اس کا ایک بیان ان کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. یہ صبح سے لے کے شام تک گالیاں دیتے ہیں اسے ٹیلی ویژن پر، ان کے جو ظفر موج ہے، لیکن اس کو جا کے دیکھیں وہ کہتا ہے نہ میں ڈیل کروں گا، نہ میں ان چوروں ڈاکوؤں کی طرح چھوڑ کر ملک چھوڑ کر سرور محل میں جاؤں گا. میرا مرنا جینا اسی دھرتی میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کے رہوں گا. لیٹ اس سی بیکاز ساری دنیا جانتی ہے کم از کم کہ یہ سارے جھوٹے کیس ہیں. اور انہوں نے تیسری سزا کی تھی اس میں جو ہے اپنا القادر ٹرسٹ میں. اور جہاں تک تعلق ہے سائفر کا غداری، کرپشن اور مورل ڈیوائشن، 3 میں سے عوام نے اس کو مسترد کر کے ایسا زوردار مکہ مارا انہوں نے 8 فروری کو کہ جوک در جوک لوگ آئے. یقین کریں ہمیں کیمپین نہیں کرنے دی، ہمارا سمبل چھین لیا گیا ہم سے. لوگ آ کے پوچھتے تھے جی آپ کا نشان کیا ہے، اور آپ کے نیچے MPs کا نشان کیا ہے. میں خود بھی جیتا اور میرے 4 MPs بھی جیتے، جو سامنے بھی نہیں آئے، جو کیمپین بھی نہیں آئے، جیلوں میں تھے، پابند بند تھے. یہ ہے طاقت عوام کی، جس طریقے کا مظہر کیا سزاؤں کے باوجود. تو اب دنیا ساری جانتی ہے کہ جھوٹے کیس ہیں. تو کب تک آپ رکھو گے؟ کب تک آپ؟ ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں نا، اب ہم نے اپنا کیس سارا کمزور کر لیا. ہم نے کشمیر کا کیس بھی کمزور کر لیا، ہم نے فلسطین کا کیس بھی کمزور کر دیا. جب ہم اپنے ہی لوگوں کے جو ہے جو فسطائیت کی انتہا کرتے ہیں، ان کو آزادی نہیں دیتے ہیں، ان کو جو ہے پابا سلاسل کرتے ہیں، سب سے بڑے جو لیڈر ہے ہمارا عمران خان، اس کو اندر کر دیتے ہیں، تو پھر کس منہ سے ہم جا کے کہیں کہ جی فلسطین پہ کیوں آپ نے جو ہے ظلم کر رہے ہو، اور کشمیریوں پر آپ کیوں ظلم کر رہے ہو، یا آپ شام میں کیوں ظلم کر رہے ہو؟ کس منہ سے بھی پاکستان جا؟ اچھا سر، عمران خان کے کیسز ظاہر ہے بڑے امپورٹنٹ کیسز ہیں، اور آپ ایک سینئر قانون دان بھی ہیں. آپ ان کیسز کی پیروی نہیں کر رہے. کیا عمران خان نے روکا ہے، PTI نے روکا ہے، یا خود آپ نے اپنے آپ کو اس سے الگ کیا ہوا؟ نہیں، جو میرے کیسز میرے پاس ہیں، میں نے اس میں ساروں میں ریلیف دلائی ہوئی ہے خان کو. جو پہلا 3 سال سزا ہوئی تھی جس میں خواجہ حارث تھے، خواجہ حارث تو باوجود چھوڑ گئے، جو بھی ہے وہ میں نے اپیل کی اور سسپینڈ کروائی ہے. اور اس کا جو ہے جہاں تک تعلق ہے کہ جی ان کو صرف
سینٹینس نہیں کنوکشن بھی سسپینڈ کریں، اس کا میں سپریم کورٹ میں گیا ہوں. پھر جو کوئٹہ میں جو رزاق شر کا قتل کا کیس ہوا تھا وہ بھی میں کر رہا ہوں، آج بھی میں کر رہا ہوں سپریم کورٹ میں. اسی طرح جو ہے جتنے معاملات ہیں لاہور ہائی کورٹ میں بھی جو میں نے کہا تھا کہ ایک ہی کیس میں کنسپیرسی میں ٹرائی ہو سکتا ہے، باقی سارے جو 200 کیس کیے ہیں وہ تو ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ کنسپیرسی تو ایک ہی ہوئی. خان کو آپ نے 200 کیس کیسے بنا دیے؟ میر شکیل الرحمان کا کیس بھی اسی طرح تھا، وہ قواش ہو گئے تھے، وہ بھی میں کر رہا ہوں. تو جو میرے ذمہ لگے ہوئے ہیں وہ میں آج بھی کر رہا ہوں. کتنی سر فیس لے رہے ہیں آپ؟ میں نے جب میں پارٹی میں نہیں تھا، جب میں نہیں تھا پارٹی میں اور خان صاحب میرے گھر تشریف لائے تھے، اس وقت میں نہیں تھا، اس وقت میں نے فیس لی تھی بالکل، کیونکہ میں نے پروفیشنلی ٹیک اپ کیا تھا. جب سے میں نے عمران خان صاحب کی پارٹی پی ٹی آئی جوائن کی ہے میں نے کوئی ڈھیلا نہیں لیا، ایک پیسہ نہیں لیا. سر یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کتنی فیس لے رہے ہیں؟ کہا جا رہا ہے کروڑوں میں. مجھے نہیں پتا، یہ انہی سے پوچھیے گا. سلمان اکرم راجہ صاحب کی بجائے وہ سلمان صفدر کی بات کرتے ہیں. سلمان صفدر صاحب کا تو 61 کروڑ انہوں نے وہ مجھے نہیں پتا، وہ ان سے پوچھیے گا. میں اس میں نہ کوئی حساب. سر آپ سے مشاورت تو کی ہوگی؟ نہیں، مجھ سے کسی نے مشاورت نہیں کی اور ضرورت بھی نہیں ہے مشاورت کرنے کی. یہ دیکھیں پروفیشنل معاملہ ہوتا ہے. اگر وہ پروفیشنل وکیل ہیں جس طرح میں تھا. سر پارٹی میں بھی تو ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب. سلمان اکرم راجہ ضرور ہے، سلمان صفدر نہیں ہے. جی نہیں ہے، وہ تو خود بھی کہتے ہیں میں نہیں ہوں پروفیشنلی. تو پروفیشنلی تو ہمارے وکالت میں یہی تو معراج ہے کہ نہ یہاں کوئی فیس کی لمٹ ہے، نہ یہاں کوئی عمر کا جو ہے، نہ ہی یہاں کوئی گریڈ ہوتا ہے کہ بھائی اس کے بعد کچھ نہیں ہے. تو یہ تو میرا جو پیشہ ہے وکالت، بنیادی طور پر وہ میرا پیشن ہے اور اس کے جیسا تو کوئی پیشہ ہے ہی نہیں. اچھا سر یہ بتائیں کہ آخری دفعہ آپ کی عمران خان صاحب سے کب ملاقات ہوئی ہے؟ عمران خان صاحب سے میرے خیال میں مہینہ ہو گیا ہے. اس کے بعد تو انہوں نے ہمیں ملنے نہیں دیا نا. اس کے بعد تو اس ملاقات میں آپ نے جو پارٹی کے اندرونی اختلافات ہیں اس پر کوئی بات کی یا خان نے کوئی ہدایات دی؟ میں نے نہ پیپلز پارٹی میں کبھی ایسی باتیں کی تھیں، نہ میری یہاں عادت ہے. بلکہ بے نظیر کہا کرتی تھیں مرحومہ رانی شہید کہ کھوسا صاحب سارے باقیوں کے گلے کرتے ہیں، آپ نے کبھی نہیں کسی کی بات کی. میں نے کہا بی ہر ایک کے اندر اچھائی بھی ہوتی ہے، شاید کمیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی. تو میں اس کا اچھائی دیکھتا ہوں اور میں اسی کو بیان کرتا ہوں. مجھے کیا ضرورت ہے کہ کہنے لگی کھوسا صاحب بڑی پارٹی ہے، سب کی باتیں سننی پڑتی ہیں، سب کو ساتھ چلانا پڑتا ہے. تو لیڈر تو ہوتا ہی وہ ہے جو سبھی کی بات سنے لیکن کرے وہی جو وہ تحقیق اور اس کے بعد جو اس کے نزدیک جو چیز صحیح ہے. سر علیمہ خان صاحبہ اور عمران خان کی جو دیگر بہنیں ہیں، پھر بشرا بی بی ہیں، ان کا سر پارٹی سے کوئی تعلق واسطہ ہے یا ان کا صرف عمران خان کی ذات سے تعلق ہے؟ دیکھیں بہنیں یقیناً ہیں اور بہنوں کا اثر جو ہے ظاہر ہے، بھائی سے پیار ان کا تو خون کا ایسا رشتہ ہوتا ہے، بہن بھائی کا تو اتنا پوتر رشتہ، اتنا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے. اور خصوصاً جب اگر پیرنٹس نہ ہوں، خان صاحب کے پیرنٹس تو بی بی شوکت خانم، شوکت بی بی جو ہے وہ ان کی یاد میں انہوں نے جو کی، تو ماں ہوتی ہے بہن جو ہے، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، ماں ہوتی ہے. ہم تو اماں کہتے ہیں، اماں ایک. تو اسی لیے وہ ایک اثر تو فطری ہوتا ہے. لیکن انہوں نے بارہا کہا ہے کہ پارٹی جو ہے میری سیاسی جو ہے وہ میں خود کروں گا فیصلے، اور وہ خود ہی کرتے ہیں اور خود ہی ہدایات دیتے ہیں. بہنوں کا یا بشرا بی بی کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ ایس سچ پارٹی دیکھیں، بشرا بی بی بھی ان کی آگے انہوں نے جب خود یہ اس وقت باہر تھیں تو پشاور میں انہوں نے آ کے عمران خان صاحب کا پیغام دیا تھا. یہ جو 24 کا جو دھرنا تھا، 24 نومبر کا دھرنا، اور یقیناً وہ ساتھ بھی آئی تھیں کیونکہ خان صاحب کی یہ ہدایت تھی کہ فیملیز کے ساتھ لوگ باہر آئیں. تو وہ اس کا حصہ بھی تھیں اور ان کا اثر تو لامحالہ بنتا ہے، بہنوں کا بھی بنتا ہے اثر. لیکن ایسا یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ اس کی وارث بن گئی ہیں یا کوئی وہ کنٹرول اور ریگولیٹ کر رہی ہیں. ایک کنٹرول ایک ہی بندہ کر رہا ہے اور وہ عمران خان ہے. ہی از دی لیڈر اینڈ انڈسپیوٹیڈ لیڈر ہے. ہمارے درمیان کوئی بھی ہو، گوہر کچھ کہے، سلمان اکرم راجہ صاحب کچھ کہیں، اپنا وکاس کچھ کہے، کوئی ہو،
لیکن خان پر نہ کسی کا اختلاف ہے اور نہ ہی یہ کوئی سمجھتا ہے کہ خان کی اس کی وہ کر دے، ڈیفائنس کرے. اس لیے جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو خان صاحب سے جا کے مشاورت کی جاتی ہے. اگر ہماری، میں مثلا کور کمیٹی میں بھی ہوں اور لیگل کمیٹی میں بھی ہوں، جب بھی ہوتا ہے تو پھر جو ڈسیشن ہم کرتے ہیں اس کا بھی پھر جو ہے جو بھی وہاں جاتا ہے، اور خصوصاً جب گوہر صاحب جائیں گے یا سیکرٹری جنرل جائے گا، وکاس تو ادھر ہی ہے اپنا پشاور میں ہے، اس کا شہزادہ ادھر مشکل ہو رہا ہے، تو وہ جا کے الٹیمیٹ جو ہے سینکشن، الٹیمیٹ اتھارٹی عمران خان ہی دیتا ہے، فیصلہ کرتا ہے. وہ چاہے علیمہ خان کے ذریعے بھیجے، چاہے وہ بشرا بی بی، اب تو بشرا بی بی پاوا سلاسل ہے، چاہے وہ گوہر کے ذریعے دے، چاہے وہ راجہ سلمان اختر کے ذریعے، سلمان کے ذریعے دے، لیکن قائد ایک ہی ہے اور باقی ہم لوگ سارے کارکن ہیں. سر یہ آپ کو یقین ہے کہ جو عمران خان اندر سے ہدایات دیتے ہیں باہر آ کے رہنما وہی دیتے ہیں، یا اس میں کچھ اپنا بھی ان پٹ وہ شامل کرتے ہیں؟ دیکھیں اب کچھ جس طرح آپ شاید حوالہ دے رہے ہیں اس کا سواتی صاحب کا، وہ ہم نہیں مانتے کہ سواتی صاحب جو ہے جو باتیں کر رہے ہیں وہ، کیونکہ خان صاحب نے اس کی خود بھی بات میں تردید کی. اب کچھ اگر اس میں پہلو آ جاتا ہے تھوڑا بہت تو وہ پھر وضاحت ہو جاتی ہے اس کی. اچھا، آخر میں سر یہ بتائیے گا، 26 نومبر کے حوالے سے آپ کا ایک بیان آیا تھا کہ 278 کے قریب لوگوں کو مارا گیا ہے، 1900 کو گولیاں بھی لگی. سر کیا حقیقت ہے؟ آپ کے جو گنڈا پور صاحب ہیں وہ تو کہتے ہیں گولیاں یوں کر کے ماری گئی تھی، کسی کو فائر نہیں لگا، کچھ لوگ کہتے ہیں 10 لوگ شہید ہوئے، کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی بھی نہیں ہوا. کیا حقیقت کیا تھی سر اس کے؟ یا ساری دنیا کی میڈیا جو ہے، آپ کی نظریں بھی جو ہے اتنی بھی جو ہے دھندلا نہیں گئی سر ہیں. آپ کے اپنے رہنما کہہ رہے ہیں گولیاں یوں ماری گئی. چھوڑو یار چھوڑو، میں تو بیچ میں تھا. وہ حامد میر کے اگلے دن میں نے پروگرام کیا تو حامد میر نے کہا جی 8 بجے آگے، انہوں نے کہا آؤٹ یو گو، آگے قبضہ کر لیا. اور اس کے بعد جب بتیاں بند کی تو میں نے دیکھا کہ سنائپرز جو ہے ساری بلڈنگز پر سنائپرز تھے. اور اس کے بعد جو پھر گولیاں چلی تو پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی. تو پھر یہ تو دیکھیں، جو میں نے کہا تھا میں آج بھی اس پہ قائم ہوں. اچھا، لیکن اب آپ فیک نیوز کروا کے تو میرے اوپر پرچہ نہ کروائیں. دیکھیں کچھ یہ ہوا تھا، کچھ تو لاشیں مل گئیں. میرا ایک اپنا شادن لون کا، میرے چونکہ میرا آبائی وطن ڈیرہ غازی خان ہے تو ہمارے ساتھ ہی ہمساگیری میں، تو وہ آیا یہاں یہیں ایگزیکٹلی جہاں آپ بیٹھے. اس نے کہا جی میرے بھائی کو شہید ہو گیا ہے اس میں بیچارہ. تو میں خود لاش جو ہے دیکھ کر آیا ہوں، پیمس میں گولیاں لگی ہوئی تھیں، برف خانے میں دیکھ کر آیا ہوں. تو انہوں نے کہا ہے کہ ابھی کارروائی کے بعد آپ کل آ کے لے جائیں. اگلے دن میں گیا ہوں تو انہوں نے کہا کون سی لاش، کون سی گولیاں، کون سی مجھے انہوں نے بگا دیا. تو میری تو بھائی کی لاش تو آپ کسی طریقے سے دلا دیں. ظاہر ہے ایک آدمی جو ہے وہ 350 میل سے آیا ہوا ہے تو وہ بیچارہ تو ڈھونڈے گا نا اپنا کسی نہ کسی کو. اس کا اپنا بھی کوئی فوجی تھا، ہم نے بھی کچھ ایفرٹ کی. تو وہ بعد میں 3 دن کے بعد اس کو پنڈی کے ایک اسپتال سے دیا اور ایکسیڈنٹل ڈیتھ لکھ کے، ایکسیڈنٹل ڈیتھ، اور اس کے بیان الفی لیا کہ ایکسیڈنٹل، اور کہا اسے دھمکی دی کہ اگر تو نے اس کو جو ہے زیادہ اجاگر کیا، وہ تو چلا گیا نا تو بھی پھر اس کے ساتھ ہی جائے گا. اب مجھے بتائیں کہ ایسے میں یہ تو ایک انسٹانس ہے جو میرے وطن کا تھا. تو اس طرح سے میں اب یہ نہیں کہتا ہوں. اس وقت باتیں ہوئی کہ جی پیمس کو قبضہ کر لیا ہے، اس کو پولی کلینک پہ بھی قبضہ ہو گیا ہے، ڈاکٹروں کو بھی باہر نکال دیا ہے وغیرہ وغیرہ، چھتوں پر لاشیں لے گئے ہیں، ریموو ہو گیا ہے، ڈمپ ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا ہے. لیکن مسنگ پرسنس بھی ہمارے پاس آج بھی میں نے استغاثہ کیا ہوا ہے جو سیشن عدالت میں چل رہا ہے. سیشن جج اسلام آباد کے پاس وہ زیر تجویز ہے، اور اس میں ہم نے وہ مسنگ پرسنس کی لسٹ دی ہوئی ہے باقاعدہ، جو ہمارے پاس جن کی تجہیز و تکفین کی گئی ہے، قبریں ہم نے وہ ساتھ دی ہیں. جو بعد میں بھی مرے ہیں ان کے بھی، جو تجہیز و تکفین جن کو دفن کیا گیا ہے وہ 14 ہیں. اچھا، 14 ہیں وہ دفن شدہ جو ہیں. باقی جو ہے وہ مسنگ بھی ہماری نظر میں وہ بھی شہید کیے گئے ہیں. اچھا، ہاں، گاڑیاں ریموو ہوئی یہاں سے، جو ہے موٹر سائیکلز اٹھا لیے گئے وہ سارے جو ہے جتنے تھے. اور اس میں جو ہے ہماری نظر میں یہ سینکڑوں میں ہوا ہے. اب اس کی میں نے جو فگر دیا تھا نا بنیادی طور پر،
یہ دیا گیا تھا، یہ کے پی کے ایڈوکیٹ جنرل نے بیان دیا تھا اور اسپیکر نے بیان دیا تھا. اچھا، اس بنیاد پہ آپ نے یہ دیا. تو یہ آئینی ادارے ہیں دونوں، جی. اور معتبرین میں سے متصور ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ شہداء بھی انہی کے جو ہے آئے، انہی سے متعلق ہیں. اب جب میں نے اس کو کہا، علی امین گنڈا پور کو کہا کہ ان کی جو ہے، اس نے کہا جناب قبر کشائی ہمارے لیے یہاں قتل و غارت گری ہو جائے گی، یہ ہمارا پشتون جو ہے یہ نہیں کرنے دے گا قبر کشائی باقیوں کی بھی. یعنی ہم نے کہا کہ جتنے بھی جو اس دوران میں جو وہ جن کو دفن کیا گیا ہے وہ ظاہر ہے یہاں کے شہید ہی ہیں، مارے گئے ہیں، ان کے ساتھ بھی اسی طرح ہوگا کہ اگر تم نے نام لیا تو. سر یہ جو آپ سارا بتا رہے ہیں سر، اسی سے ایک آخری سوال میں کروں گا سر، کہ یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں اور بیرسٹر گور صاحب ہیں، آپ کے خیال میں کیا یہ پی ٹی آئی کے مخلص ہیں یا کسی اور ادارے کے یا کسی اور کے زیادہ مخلص ہیں؟ نہیں دیکھیں، میں سمجھتا ہوں یہ پی ٹی آئی کے بالکل مخلص ہیں. علی امین گنڈا پور کا ڈیول کیپیسٹی ہے، وہ چیف منسٹر بھی ہیں، وزیر اعلیٰ ہونے کے ناطہ سے وہ سی سی آئی کے ممبر بھی ہیں، وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جب ہوتی ہے اس کے بھی وہ ممبر ہیں، جس میں عسکری قیادت بھی ساری بیٹھتی ہے وزیر اعلیٰ. تو ان کا جو بھی انٹریکشن ہوگا، کیونکہ خیبر پختونخوا ایک بڑا وولٹائل جو ہے سچویشن ہے وہاں، اور وہاں سب سے زیادہ در اندازی یا دہشت گردی کا عنصر یا باہر کے جو ہے طالبان کا انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہے وہاں، اور جتنا اکراس دا بارڈر کوئی جو ہے در اندازی ہمارے ملک کے اندر ہوتی ہے وہ اسی صوبے کے ذریعے ہوتی ہے زیادہ تر، بلوچستان کے علاوہ. تو ان کا جو ہے انٹریکشن ایک نیچرل فینومینا ہے، کیونکہ بغیر صوبائی حکومت کے، بغیر صوبائی اداروں کے جو ہے اسٹیبلشمنٹ یا انٹیلیجنس ایجنسیز آپریٹ نہیں کر سکتی ہیں ایفیکٹولی. سو ان کا ایک سنگم پاکستان کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور وہ خان صاحب نے اجازت دی ہوئی ہے انہیں کہ آپ نے بالکل ریاستی جو معاملات ہیں اس میں آپ نے جو ہے پورا انوالو رہنا ہے اور کرنا ہے. سو اس سلسلے میں اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارا جو ہے ایک فطری ایک نیچرل چینل جو ہے کھلا ہوا ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا. اس کو میں نہیں کرتا کہ ان کی طرف سے آفریں آئی ہیں، اور ایک طرح نہیں ہے، میں تو شاہد ہوں اس کا کہ جب 24 کا تھا ہمارا سیٹن تھا، دھرنا تھا، تو وہاں ان کو کہا گیا کہ ہم ہف گئے ہیں، ہم بھی تھک گئے ہیں، اور آپ کی بھی ہم خان صاحب کو چھوڑتے ہیں، اور آپ اس کو جو ہے مؤخر کریں، یہ جو ہے دھرنا ڈی چوک پہ نہ دیں. کس نے آفر کی سر؟ یہ ٹاپ سے ہوئی آرمی کی. اچھا. اور یہ علی امین گنڈا پوری کو پھر جو ہے ہم نے وہاں، انہوں نے جہاز فراہم کیا، مجھے بلایا گیا انفیکٹ ادھر سے کہ جی خان صاحب سے آئے، ذرا یہ بات کرتے ہیں خان صاحب سے. وہ خان صاحب نے 11 بجے بلاسٹ کر دیا، تو پھر انہوں نے 3-4 گھنٹے ہمیں بٹھا کے نہیں ملنے دیا. پھر ہم پشاور آ گئے، میں پشاور آ گیا، باقی واپس چلے گئے. پھر پشاور میں یہ بات ہوئی کہ جی اب پھر انہوں نے جہاز فراہم کیا، پرووائڈ کیا، بیرسٹر سیف کو اس میں ہم نے بھیجا، انہی کی مرضی سے گئے. بیرسٹر گوہر کو ساتھ بھیجا گیا یہاں سے کہ وہ اکیلا نہیں. علی محمد صاحب پہنچ نہ سکے. صبح 8 بجے جو ہے دروازہ جیل کا کھولا گیا، 2 گھنٹے ملاقات کی گئی. یہ 22 تاریخ کی بات ہے، 22 نومبر کی. یہ 2 گھنٹے ملاقات ہوتی ہے. خان صاحب نے کہا کریڈیبلٹی گیپ تھا، خان صاحب نے کہا یہ بعد کی بات نہیں چلے گی، یہ مجھے پہلے چھوڑیں، یہ کہ جو کہتے ہیں 2 ہفتے بعد چھوڑیں گے یا 2 ہفتے کے اندر چھوڑیں گے، یہ پہلے چھوڑیں. میں خود جا کے 24 کو یوم تشکر کے طور پر وہاں کہوں گا کہ باقی معاملات ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے کریں گے. مخلصی میری بھی اور سیاسی کارکنوں کی بھی ہو گئی ہے، تو اس لیے ہم اسے کال آف کرتے ہیں. تو لیکن انہوں نے پھر اس بات پہ نہ مانے کہ جی 24 پہلے نہیں ہو سکتا، پہلے آپ وہ کریں تو بعد میں کریں گے. پھر انہوں نے ایک دی کہ آپ سنجانی پہ جا کے دھرنا دیں، ڈی چوک پہ نہ دیں دھرنا. اب یہاں بشرا بی بی نے کہا کہ مجھے خان نے کہا تھا کہ جب تک میں خود تمہیں نہ کہوں تب تک کسی کی بات پر آپ نے یقین نہیں کرنا، کیونکہ لوگ بہت بیچ میں سے آپ کو پتہ ہی ہے.
تو اس پر جو ہے بی بی نے اور ہم نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر آپ بیرسٹر سیف کو ملا سکتے ہو، گوہر کو ملا سکتے ہو، تو پھر مشرف بی بی کو کیوں نہیں ملا سکتے. وہ بیچ میں کوئی اور ہوتی ہیں تو باہر کا وہ نہ ہو پایا. پھر انہوں نے کہا ویڈیو کانفرنسز پر ہی کرا دیں عمران خان صاحب سے بات مشرف بی بی کی، وہ نہ ہوئی. باقی تو پھر ہسٹری ہے، آپ کو پتہ ہی ہے باقی کیا ہوا. سر بہت شکریہ وی نیوز کو ٹائم دینے کے لیے سر، بہت شکریہ. تھینک یو سر. تھینک یو.